محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعداء أجمعين۔ یہ ایک روایت ہے، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اپنے شیعوں کے لیے ایک وصیت ہے، جس کو مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور تحف العقول یہ تقریباً رسول خدا سے لے کر امام زمان تک یہ مختلف معصومین کے احوال اسی ترتیب سے پھر رسول اللہ کا ہوا، پھر المؤمنین اور آخر میں امام زمان۔ تحف العقول عن آل الرسول اس میں بھی ہے اور بہار الانوار کے اندر بھی ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام سے منقول ہے جی، محمد بن الحسن علی علیہ السلام قال، آپ نے فرمایا ہے شیعوں کو وصیت کر کے، اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، میں تقوی الہی اور دینی معاملات میں پرہیزگاری یعنی حرام کاموں سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں، والاجتہاد للہ، اور الہی کاموں میں جد و جہد۔ والاجتہاد للہ کا مطلب یعنی مجتہد بننا نہیں ہے، والاجتہاد فی اللہ الہی کاموں میں جد و جہاد ہے، یہ ٹرسٹ میں جد و جہاد ہے، فلان جو مذہبی تنظیم ہے اس میں جد و جہاد ہے، الہی کاموں میں جد و جہاد کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ وصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكُمْ مِنْ بِرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، جو بھی تمہارے پاس امانت رکھے، وہ امانت رکھنے والا کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر ہو، جو بھی تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اصل مالک تک پہنچاؤ اور لوٹاؤ۔ اگر ایک آدمی تمہیں اچھا نہیں لگتا، وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کی امانت کو قبول نہ کرو، معذرت کرو کہ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر ایک دفعہ امانت اپنے پاس آپ نے رکھی ہے، پھر اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا، اس کو مالک تک جو ہے نا وہ پہنچاؤ ضرور بضرور۔ وطول السجود، اپنے سجدے کو طول دینے کی بھی جو ہے نا وہ وصیت کرتا ہوں۔ ربیعہ، یہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، ربیعہ جو ہے وہ اس کو آن حضرت نے کہا تھا کہ تم نے ایک عرصے تک ہماری خدمت کی ہے، ہم تمہیں اپنی تو اس خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں، جو تم مانگو وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رسول خدا اتنی بڑی پیشکش کرتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک دن کی مہلت دے دیں، کل سوچ کے بتاؤں گا کہ آپ سے کیا مانگنا ہے۔ دوسرے دن جب آیا تو آپ نے پوچھا ہاں جی کیا فیصلہ کیا ہے، کیا دوں؟ کہا روز قیامت اپنے جوار میں پڑوس میں جگہ چاہیے، آپ کے پڑوس میں جگہ چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا بھائی میں تو رحمت للعالمین ہوں، تو بھی جا اور میں بھی جا، میرے پڑوس میں آنے کی کہا کہ میرے پڑوس میں جگہ مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں ایک کام کرنا ہوگا، علیک بطول السجود، ٹھیک ہے جی، سجدے کو جو ہے نا وہ طول دینا پڑے گا۔ جب بھی نماز پڑھو صرف واجب پر جو ہے نا یوں بات کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی اتنی دیر میں تسلی سے جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جاتا، یوں بس مجھے سے ٹچ کیا، وہ جیسے زیادہ رکھا تو کرنٹ لگ جائے گا، فوراً جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، نہیں سجود ہے۔ البتہ جو عالم دین نماز پڑھا رہا ہے وہ اس کے بارے میں تو امیر المومنین علیہ السلام نے
مالک اشتر کو بتایا تھا کہ بھائی صلاۃ اضعافی ہے، جب نماز پڑھاؤ، جب اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، تمہارے نمازیوں میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کی حالت کا خیال رکھو کہ بھائی رکوع میں جو ہے نا وہ کتنی دیر وہ جھک سکتا ہے، سجدے میں کتنی دیر تک جو ہے پیشانی صحیح جگہ پر رکھ کر وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ وہاں مکے میں میرے خیال میں ہر جمعہ کو یا جمعرات کو صبح کی نماز میں سورہ دہر پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کئی دفعہ کہ رات کو لوگ عمرہ مفردہ کرتے ہیں، مغرب کے بعد جاتے ہیں عمرہ مفردہ، یہ 2.5-3 گھنٹے کا کورس ہے یہ، وہ تقریباً صبح کی فجر کے قریب عمرہ مفردہ سے فارغ ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی آدھا گھنٹے رہتا ہے، 2 گھنٹے رہتا ہے، تو مسجد حرام میں نماز پڑھ کے جائیں۔ وہ بیچارے جو ساری رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں، صرف جاگے ہوئے نہیں ہوتے، طواف کیا ہوتا ہے، سعی کی ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ بندے خدا سورہ دہر کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، یہ پیچھے کھڑے تو کوئی یوں گر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں گر رہا ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیش نماز کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو جتنا مرضی سجدے کو طول دیں۔ امام سجاد کے بارے میں ہے سخت پتھر پر سجدہ رکھ کے پیشانی 1000 مرتبہ وہ دعا پڑھتے تھے جو قرآن میں سجدے والی آیت کی تلاوت کے بعد پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ حق الحق، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا مستكبرا ولا مستنکفا بل انا عبد ضعیف خائف مستجیر۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے۔ ہاں اچھا جی، یہ طول سجود ہے، اپنے سجدے کو طول دو۔ اچھا جی، اور کیا کرو بھائی؟ حسن الجوار، ہمسایوں کے ساتھ اچھا جو ہے نا وہ سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ اچھا، فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چند ایک باتیں بتائی ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو لے کے حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔ صلوا فی عشائرہم، یہ جو ہے نا وہ مخالفین کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ نماز پڑھو، مخالفین کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ واشہدوا جنائزہم، اس کے تشییع جنازے میں بھی شرکت کرو۔ عودوا مرضاہم، ان میں اگر کوئی مریض ہو تو جا کے مریض کی عیادت کرو۔ ادوا حقوقہم، وہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، انسان کا انسان پر حق ہے، مومن کا مومن پر حق ہے، ان کا جو بھی حق بنتا ہے نا وہ اس کو وہ ادا کرو۔ اور فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، تم میں سے کوئی ہمارا ماننے چاہنے والا یہ چند ایک کام کرے نا، وَرَعَ فِي دِينِهِ، وہ دین میں جو ہے نا وہ ناجائز کاموں سے وہ پرہیز کرے، صدق فی حدیثہ، جھوٹ نہ بولے، اور اسی طرح وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، امانت میں خیانت نہ کرے، وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ وہ اخلاق سے پیش آئے۔ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي، یہ علامت جس میں نظر آئیں گی لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ شیعوں کی علامتیں ہیں، یہ شیعوں کی نشانیاں ہیں۔ اس کے نتیجے میں فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اس کی وجہ سے میرا دل خوش ہو جائے گا جب لوگ کہیں گے نا ان صفات کو دیکھ کے یہ شیعہ ہے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، یہ میرے لیے خوشی کا جو ہے نا وہ باعث ہوگا۔ اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، تقوی الہی اختیار کرو، ہمارے لیے باعث زینت بنو اور ہمارے لیے عیب، ننگ اور جو ہے نا وہ تانو کا جو ہے نا وہ سبب نہ بنو۔ ایسی جو ہے نا وہ نئی جو ہے نا وہ رسومات ہے۔ ابھی میں کیا عرض کروں، ذوالجناح کے بچے کے دائیں ہاتھ میں آذان دی جا رہی ہے اور بائیں ہاتھ میں اقامت کہی جا رہی ہے۔
اس کو لوگ دیکھیں گے تو یہ کیا سمجھیں گے؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ان کے اماموں کی یہ تعلیمات بھی ان سے شامل ہیں. جی اچھا جی، وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہمارا دفاع کرو. وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہم سے ہر قبیح کا دفاع کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم سے کوئی کام غلط کام شدت ہوتا ہے یا ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو قبیح سے دور رکھنا، یہ ہم کو قبیح جو ہے نا قبیح سے دور رکھنے کے مترادف ہے. یہ وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہر قبیح سے جو ہے نا وہ ہم کو دور کرو. اور جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ، یہ دنیا کی ترجمہ یہ بنتا ہے دنیا کی محبتوں کو ہماری طرف کھینچ لاؤ. یعنی وہ کام کرو کہ جس سے لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے محبت کریں. یا فَإِنَّهُ مَا قَالَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ، جو بات اچھی ہمارے بارے میں کی جائے گی ہم اس کے اہل ہیں، وہ ہم میں جو ہے نا وہ صفت پائی جاتی ہے. اور وَمَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ، اگر خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ بات ہمارے بارے میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ناپسندیدہ باتوں سے کاموں سے دور رکھا ہے. جی ہاں، اور لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ہمارا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے. لا يدعی دیا، اور وقرابۃ برسول اللہ، رسول خدا سے ہماری قرابت ہے، رسول خدا ہمارے جد ہے. اور وتطہیر من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا ہے. لا يدعیہ احد غیرنا الا کذاب، ہمارے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ گناہوں سے دور رکھا ہے، گناہوں کو ہم سے دور رکھا ہے، وہ صرف جھوٹا نہیں ہوگا بلکہ آپ کہیں پرلے درجے کا جو ہے نا جھوٹا ہوگا. کذاب یعنی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹے والے کو کہتے ہیں کذاب، کاذب جھوٹا، کذاب بہت زیادہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہوگا. جی ہاں، لا يدعی احد غیرنا الا کذاب. اس کے بعد فرمایا اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت، اللہ اور موت کا کثرت سے ذکر کرو اور یاد کرو. و تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. و صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فإن الصلاة علی رسول اللہ عشر حسنات، ان حضرت اور آپ کے آل پاک پر صلوات جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. 10 نیکیاں، ہر نیکی کی 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہوا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. عید وہ عبادت ہے کہ وہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا، بارش کے قطروں کو جو فرشتے جو ہے نا گن سکتے ہیں وہ محمد اور آل محمد پر اجر اور کا ثواب نہیں لکھ سکتے. یا کثرت سے جو ہے نا وہ صلوات بھیجا کرو. احفظوا ما وصیتکم، میری اس وصیت کو یاد رکھو، جو میں نے وصیت کی ہے اسے یاد رکھو. اور وَأَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور میں تمہیں سلام کہتا ہوں. یہ قیامت تک آنے والے اپنے شیعوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم امام معصوم کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.